حضرات ابھی بیٹری آ جاتی ہے، کوئی گھبرانے والی بات نہیں. ہم اس عہد کے لوگ ہیں جب لاؤڈ اسپیکر کا نام بھی نہیں تھا، ویسے ہی اونچی آواز سے لوگ باتیں کیا کرتے تھے. اللہ گری کے رحمت فرما مولا بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ راولپنڈی ہوا کرتے تھے. بے حد خوبصورت انسان، خواجہ خواجگان سید سادات پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. شاہ درے کے رہنے والے تھے، لاہور کے پاس جو شاہ درہ ہے. شہزادہ قسم کا عالم دین تھا، بہت خوبصورت، اور آواز اتنی بلند کہ مرکزی جامع مسجد میں بات کرتے تو لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی. لیکن وقت کی بات ہے. چلیں ابھی وہ بیٹری آ جاتی ہے، کام چلاتے. بہرحال اس وقت میں حضرت قاری صاحب کی خدمت عالیہ میں درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے نوازیں. وقت کا استعمال بڑا ایکوریٹ کرنا سب نے، کیوں کہ دوستوں کا یہ گلہ ہم اس وقت تک دور نہیں کر سکے کہ ہمیں صبح اپنے کاموں پر وقت پر جانا ہوتا ہے. خاص کر ٹیکسیوں والے وہ ساتھی جنہوں نے صبح اسکول کے کنٹریکٹ لیے ہوئے ہیں. اگر یہاں سے وہ رات کے 3 بجے جا کے گھر پہنچے تو وہ صبح کس وقت بچوں کو اسکول کے لیے اٹھائیں گے. اس لیے دوستوں کو اس قابل چھوڑنا ہے کہ وہ آئندہ بھی آ سکے. نہیں تو آج کی تاریخ تو ان کا کچھ عمر نکال لو، پھر آئندہ کے لیے تو پھر وہ ممکن نہیں ہوں گے. جس دوست کو جتنا وقت دوں وہ اتنا وقت استعمال کریں. اور قاری صاحب کی آواز ماشاء اللہ اتنی بلند ہے، کئی مرتبہ میں اوپر ہوتا ہوں تو آواز یہ کہیں میں نے سنتے پڑھنا شروع کر دی، انہوں نے جماعت کھڑی کر دی تو باقاعدہ ان کی آواز اوپر سنائی دیتی ہے، حالانکہ لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا نہیں ہوتا. تو ماشاء اللہ قاری صاحب پڑھتے ہیں اور آپ نے ذوق شوق اور محبت سے سنا. ماشاء اللہ یا اللہ تو کریم ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش بسم الله الرحمن الرحيم. طه أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. سبحان الله سبحان الله. الرحمن على العرش استوى. سبحان الله. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. سبحان الله. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. سبحان الله. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حاضرین کرام، ایک تو مجلس میں بیٹھ کے آداب بول رہے ہیں، جہاں علماء ربانی ہیں، حفاظ حضرات ہیں، ان کی طرف پشت کر کے نہیں بیٹھنا. علماء کو اول صفوں میں جگہ کرنا. اس کا ثبوت بخاری شریف کا مطلب ہے غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام 70 صحابہ کرام کی شہادتیں عمل میں آئیں. ایک ایک قبر میں کئی شہداء کو دفن کرنا پڑا. سرکار نے فرمایا میری جانی بیٹھنا، آتی جاتی چھوڑ کر بیٹھی، یہ سفید چادر چھوڑ کر بیٹھنا. شاباش. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جس کو قرآن مجید زیادہ یاد ہے قبلے کی طرف اسے آگے کر کے دفن کرو. اس کا مقصد یہ ہے کہ مرنے سے اقدار تباہ نہیں ہوتی، ویلیوز جو ہے وہ ڈسٹرائے نہیں ہوتی، اقدار قائم رہتی ہیں. نہیں تو جو مر جانے کے بعد قرآن مجید جب خود مر گئے تو ان کے سینے میں کیا رہ گیا؟ سرکار نے تسلیم کیا ہے کہ مر جانے کے بعد بھی ان کے سینے میں جو دولت تھی وہ سلام ہے. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں میرے والا کیمرے والا مائک. اچھا اپنی گوگی لگانے کا. ٹھیک جی بسم اللہ. تو عرض خدمت ہے، اگر سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کو یہ بتلایا کہ مرنے کے بعد تمام شہداء ہیں وہ، لیکن جس کے سینے میں قرآن مجید زیادہ ہے وہ زیادہ محترم ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو دین کا وولیم ہے، جو دین کا حجم اس کے سینے میں ہے، اس کو آپ محترم سمجھیں گے، اس کا احترام کرنے کے پابند ہیں. اسی طرح راستے میں بھی چلنے میں بھی علماء کرام کے تقدس کا آپ نے دھیان کرنا ہوتا ہے. نمازوں کے اندر، جماعت کے اندر بھی اس بات کا دھیان کرنا ہوتا ہے. اور کوئی شخص جو باہر سے آیا ہے یا گیا ہے
کسی دوسرے آدمی کو ہٹا کے نہ کہے تو پرے ہٹ کے میں بیٹھ جاؤں، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھے، کسی کو ہٹا کے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ ایک کوئی عالم دین، کوئی نعت خان تقریر کر رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے، جب تک وہ اٹکے نہیں آپ کو کوئی لقمہ دینے کی اجازت نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جیسا ایک آدمی کہتا ہے کہ سر پیروں تر چادر تھانی انگل رہی نہ باندھی، اگلا مصرع دوسرا کو پڑھ دیتا ہے، یہ مکروہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ظاہر کرنا مجھے پتہ ہے ایک عالم دین ہے، وہ آیت پڑھ رہا ہے، پیچھے سے وہ آیت پڑھ کے آ رہا، ابھی وہ اسے وقف کیا ہے، آپ اگلی پڑھ دیتے ہیں، یہ مکروہ تحریمہ ہے۔ آپ کو ایک مسئلہ پتہ ہے، مجلس میں ویسے ہی بلا وجہ بول پڑ دیں، وہ جی فلاں نے یوں لکھا ہے، فلاں نے یوں لکھا ہے، یہ مکروہ تحریمہ ہے، آداب مجلس کے خلاف ہے۔ ہمارے جو فلسفہ اخلاق علامہ دبانی نے جو مکارم الاخلاق لکھی ہے، لوامع الاشراق فی مکارم الاخلاق، اس کے اندر یہ بحث علامہ دبانی نے چھیڑی ہے۔ علامہ دبانی بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، یہ جو ملا جلال ہے یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ہاں یہ بادشاہ ہے علوم کا۔ صحیح ہے ماشاءاللہ۔ آپ بات کر رہے ہیں، ایک آدمی کو مسئلہ آگے پتہ ہے، آگے پہلے میں ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کا ذکر کر رہا تھا، تو کسی شخص کو کوئی اس کے بارے میں کچھ معلومات، ہاں وہ جڑی قمیض سی نا، یہ مکروہ ہے۔ خاص طور پر یہ علماء کرام میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے بہت خوب، کہ ایک آدمی مسئلہ بیان کر رہا ہے، اس سے وہ کنفیوز ہوتا ہے۔ صحیح بات۔ اگر ایک حافظ ٹھیک جا رہا ہے تو ویسے ہی لقمہ آپ جڑ دیں، اجازت ہے جڑنے کی، آپ کو پتہ ہے، لیکن ویسے ہی جڑ دیں، یہ مکروہ تحریمہ ہے۔ آپ نے آئندہ مجلسوں میں اس بات کا دھیان رکھنا ہے، یہ بہت بڑی اخلاق کی برائی ہے، ہمارے فلسفہ اخلاق میں اس پر مستقل بحث آتی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ استاد بیٹھا ہوا ہے، شاگرد بات کر رہا ہے اور وہ ویسے ہی لقمہ دیتا چلا جا رہا ہے، یہ مکروہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے بزرگ جن کے بیٹے سے میں نے اس سٹیج پہ معافی مانگی تھی، ایک ججز کی مجلس ہے، اچھا جنہوں نے پٹھو کو پھانسی دیا تھا وہ جج ہیں، صحیح۔ تو میری تقریر ہے، تو میں اس کو جس سے عام بندوں کو ٹریٹ کرتے ہیں اس سے میں ٹریٹ کر رہا ہوں۔ میری سوچ ہے کہ جو کچھ یہ جانتے میں جانتا ہوں، جو کہ میں جانتا ہوں یہ نہیں جانتے، اس لیے میں کنسیڈر نہیں کر رہا کہ کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک بزرگ اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے، وہ ایک دو لقمے چڑھ گئے بھی، میں کہا میں بیلا ہونے دینا ہوں تو سامنے سامنے موجود گفتگو کرنا، میں یہ جتنی غلط ہوگی نے غلط کی تھی، یہ تحقیق کے پیمانے ایک بھی پوری نہیں توڑی، میں فنی طور پہ تھوڑا بحث کرتا ہوں اور ہوں پتہ اس وقت پھر انہوں نے جناب حیدر کرار کا نام لے کے کچھ باتیں اس طرح کی مجھے ٹھنڈا کرنے کی ٹرائی کی۔ یہ اخلاق کی برائی ہے، آپ نے کبھی کسی نعت خان کو لقمہ نہیں دینا، کسی عالم کو نہیں دینا، علماء کا احترام کرنا ہے، ان کو اگلی صفوں میں جگہ دینی ہے، ان کی طرف پشت کر کے بیٹھنا نہیں۔ کوئی بھی دوست ہے کسی کو اٹھا کے نہیں بیٹھے، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائے، اب آگے آ کے بیٹھے اس کا شوق ہے پہلے آ جائے، اگر پیچھے آتا ہے وہ چاہتا ہے آگے آ کے بیٹھوں، صفحے پھاندنے کی اجازت ہے۔ عام جمعے میں بھی یہ برائی دیکھی جاتی ہے، ایک آدمی پیچھے سے آتا ہے اور صفحے پھاندتا ہوا گردنوں پر سے گزرتا ہوا، سرکار نے اس کو سخت ناراضگی کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ جمعے میں اگر آگے آ کے بیٹھنے کا اس کو پروگرام ہے تو پہلے آ کے بیٹھے، نہیں تو جو بیٹھے ان کے اوپر سے گزر کے آنے کی اس کو ہرگز اجازت نہیں۔ اور جو وقت بزرگوں کی خدمت میں عرض کروں گا اس کا پورا دھیان کرنا ہے۔ اب ایک نعت چھوٹی سی پڑھی جاتی ہے، مفتی صاحب چونکہ علیل ہیں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے تو ان کا خطاب ہونا ہے، مگر ایک بات میرے ذہن میں ہمیشہ کھٹکتی رہتی ہے کہ اتنی کتابیں لکھی جا چکی، امام حسن پر مستقل کتاب کس نے کیوں نہیں لکھی؟ یہ ایک میرا احتجاج ہے۔ کبھی میں زندہ رہا، نے اجازت دی تو نری حضرت امام حسن پر اس پہ سفید چادر پہ نہیں بیٹھنا، سفید چادر چھوڑ کے بیٹھنا، کہ جس طرح جو شیعہ نے حشر کیا امام حسن کا وہی سنیوں نے کیا ہے۔ اور مجھ سے ایک ساتھی پوچھنے لگا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو وصال کب ہوا؟ میں اتنا نادم ہوا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے تک سے پھر کہنا مناسب نہیں سمجھ، میں ان کی اولاد میں سے ہوں، اپنی غفلت کا مجھے بری طرح سے احساس ہوا۔ 5 ربیع الاول کو آپ کا وصال ہوا ہے، تو میں نے کہا آئندہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آپ کا دن مناؤں گا، اس میں گفتگو کروں گا، اگر مفتی صاحب بھی مناسب سمجھیں
اس پر گفتگو فرمائیں اگر آپ کو کوئی اور ذوق ہے. اور ایک بات چھڑی جس وقت میں نے کہا کہ یہ نعرہ تحقیق لگاتے وقت اس پر میرے 2 اعتراض ہیں. کیا اگر خلفائے راشدین کی عظمت کو تحفظ دینے کے لیے کرتے ہو تو خلفائے راشدین میں امام حسن بھی ہے, حق 5 یار کہو. اور اگر صحابہ کی عزت کو تحفظ دینا چاہتے ہو حق سب یار کہو, تاکہ اس میں جو اعتراض یہ صحابہ پر کیا جاتا ہے, مثلا عمر بن العاص ہیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں, ان کی حقانیت کا بھی اعلان ہو جائے. ایک نیک تفسیر سے ایک میری بات تھی. تو خلافت راشدہ کے بارے میں ان دنوں کو ساتھی پنجاب سے آپ صاحب کا ذکر کیا کہ وہ شاہ صاحب کا یہ موقع بڑا کمزور ہے, کیونکہ حضرت امام حسن کی جو خلافت ہے وہ مشکوک ہے. اس پر تو امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ اس پر نص ہے, جو 30 سال کی خلافت ہے نص رسول اللہ کے مطابق امام حسن کی خلافت ہے. امام مناوی 1, امام سخاوی 2, امام حضرت مکی 3, حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی 4. یہ اگر آپ کئی درجن چاہیں گے تو متفقہ طور پر حضرت امام حسین کی امام حسن کی خلافت جو ہے وہ اس پر جزم کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ خلیفہ برحق ہیں. محض اپنے نعرے کو سیدھا کرنے کے لیے یہ نعرہ جیلم کی پیداوار ہے, اور لگایا ان بزرگوں نے تھا جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ وضو کے فرض کتنے ہیں. تو ترا تقریباً 2.5 فٹ لمبائی کا باندھا ہوتا تھا, یہ نہیں پتا تھا کہ ترے کی مقدار شرع میں کیا ہے. میرے بڑے ساتھی تھے بلکہ پہلی مرتبہ میں جیلم میں گیا ہی ان کی دعوت پر تھا, 53 کی بات ہو, میری داڑھی مجھ کا کوئی نشان نہیں. میں نے اس آیت پر تقریر تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. تو میں پہلی مرتبہ ان کی دعوت پر گیا تھا, لیکن بالکل نماز پڑھا لیتے تھے, لیکن یہ کہ کسی جگہ سجدہ صاحب آتا ہے تو یہ بڑی دقت ہوتی کہ اس سے کیا آتا ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ سجدہ صاحب کوئی کسی طرح ان کے سمجھ میں آ گیا, قیام میں کھڑے تھے, وہیں سے سجدہ صاحب میں چلے گئے. تو کسی نے پوچھا کہ سجدہ صاحب تو آخر میں نکالتے ہیں, انہوں نے کہا نالا نا صاحب نارو نال مگر جنگا ہونا یقین. یہ نعرہ وہاں کی پیداوار ہے. آپ تو عمر کے چھوٹے ہیں, کیوں مولانا آپ نے اپنے بچپن میں یہ نعرہ تحقیق کبھی سنا تھا؟ نہیں یہ پوچھنا نہیں سو یہ لانا ہی کوئی نہیں سنا, رواج ہی کوئی نہیں, مطلب نہیں لگاتے تھے جی. لیکن نعرہ حیدری تو سکھ لگاتے تھے, ہندو لگاتے تھے, مسلمان لگاتے تھے. بہانہ یہ بن گیا کہ نعرہ علی لگاؤ, ایک نقصان ہوتا ہے. منع کرنے کی کوئی شرعی دلیل حجت شریعہ کوئی نہیں ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس سے شیعہ کو تقویت ملتی ہے. میں پوچھتا ہوں, اگر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن میں ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن میں ہیں, صرف یہ جان کے ان کو بند کر دیا جائے, وہ آیتیں بیچ میں سے کلوز کر دی جائے کہ ان کے بیان کرنے سے یہودیوں کو فائدہ پہنچتا ہے, نصرانیوں کو فائدہ پہنچتا ہے, لہٰذا نہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کرنے چاہیے نہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کرنے چاہیے. یہ کسی اہل حق کا یہ مذہب ہے؟ نہیں. جو بات حق ہے اس سے کسی کو بھی فائدہ پہنچے. اور امام ابو الحسن اشعری جن کے نام سے اشعری مذہب مشہور ہے, آپ کی مقالات الاسلامیین اس کے متن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو خارجی تھے جتنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم کے فضائل بیان کرتے تھے, اتنے نبی کریم علیہ السلام کے بھی نہیں بیان کرتے تھے. اتنے معتقد تھے, ان کے فضائل میں مبالغہ کرتے تھے بے حد. اب اگر کوئی کہے صدیق اکبر کے رضی اللہ عنہ کے فضائل نہیں بیان کرتا, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فضائل نہیں بیان کرتا, اس لیے کہ اس سے خارجیوں کو فائدہ پہنچتا ہے, تو کیا اس بہانے سے ان کے فضائل روکنے کی اجازت ہے؟ نہیں. تو جب اور کسی کے فضائل روکنے کی اجازت نہیں, کسی بہانے سے ایک علی ایسا مل گیا ہے کہ جس کے فضائل کو روکنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. کتنی افسوسناک بات ہے. اور کسی کے فضائل کو کسی بہانے سے آپ نہیں روک سکتے. ایک حضرت حیدر کرار کے فضائل کو بے شک وہ خارجیوں کو فائدہ پہنچے, ہم تو صدیق اکبر کے غلام ہیں, بیان کریں گے. فاروق اعظم کے غلام ہیں, بیان کریں گے. عثمان غنی کے غلام ہیں, بیان کریں گے. حضرت حیدر کرار کے غلام ہیں, بیان کریں گے. امام حسن کے غلام ہیں, بیان کریں گے. کسی کو نقصان پہنچتا ہے نقصان پہنچے, فائدہ پہنچتا ہے فائدہ پہنچے. دین کی کسی سچائی کو میں سیاسی پروگراموں کے تحت اوپر نیچے کرتے پھر رہے ہو. یہ حجت شریعہ ہے, یہ کتاب اللہ ہے, یہ سنت رسول اللہ ہے.
یہ اجماع ہے، یہ قیاس شرعی ہے، یہ تو محض اٹکل پچو ہے۔ اور وہ کسی دوست نے پنجاب میں کوئی جلسہ کرایا تو اس نے کوئی بیان کر دیا کہ حضرت امام حسن کا نعرہ بیچ میں سے کیوں نہیں لگاتے ہو؟ تو ایک وہاں بزرگ ہیں، ایک بڑی مصیبت بنی یہ ہے، سیداں جو سارے جو کلوڑا بندہ ہے نا چند پیر ہونا بازی گھر سب نہ زیادہ بے گرا بادشاہ تو چنگا موٹا دیکھچے جتنا نک ہے بانکا۔ اس طرح کے پیر، اور انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ حضرت امام حسن کی جو خلافت مشکوک ہے اس لیے نعرہ نہیں لگا۔ کوئی دلیل ہے اس بات کی؟ اس کو تو بنائے فاسد علی الفاسد، اگر مشکوک ہونا اس کی بنیاد ہے تو اس کے اوپر نعرہ لگانے کا عدم جواز ہے، تو اس کی بنیاد ہی کوئی نہ ہو تو عدم جواز کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس کو کہیں گے بنائے فاسد علی الفاسد، جس کو بنیاد بنایا اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں، دلیل کی کیا بنیاد ہوگی؟ اگر مفتی صاحب مناسب سمجھیں تو اس پر گفتگو فرمائیں، نہیں تو جو ذوق آپ کا ہے وہ۔ اب منیر 2 اور 3 منٹ کے درمیان اوپر نہ لگی۔ پھڑ کے کراں میں گدائیاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، آواں کول کرو منظوری، اوتھے زندگی ہو جائے پوری، اوتھے زندگی ہو جائے پوری، کراں پلکاں دے نال صفائیاں، کراں پلکاں دے نال صفائیاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، ماہی دی رہ جائے نظر سولی، عشق ماہی وچ ہو جاواں چلی، عشق ماہی وچ ہو جاواں چلی، اوتھے پھراں میں وانگ سدائیاں، اوتھے پھراں میں وانگ سدائیاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، کاسا پھڑ کے کراں میں گدائیاں، مدینے دیاں۔ کئی مرتبہ نعت خانوں کو کہا نا کہ یار سلام مختصر پڑھنا ہے، 2 شعر پڑھنا ہے، ایک شعر کو 20 مرتبہ دہرایا، گنتی کی شعر 2 ہے، دہرایا 20 مرتبہ۔ میں اب مشکل یہ ہے میری آواز جاتی رہی ہے، نہیں تو کبھی طالب علم یہ جو نعت خان حضرات ہیں ان کو گر بتاؤں کہ یہ نعت اس طرح پڑھتے ہیں، یہ طریقہ کار ہے نعت پڑھنے کا۔
اب حضرت مفتی اسلام حضرت مفتی علامہ غلام رسول صاحب قبلہ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں تشریف لائیں اور 12 سے 15 منٹ کے درمیان جو آپ کی طبیعت کو آپ ارشاد فرمائیں. جو میں نے آپ کی خدمت درخواست کی ہے اگر اس کو مناسب سے پابندی نہیں ہے آپ کی طبیعت چاہے تو اس پر گفتگو کریں. کرسی ساتھ لے آؤ, کرسی ساتھ لے آؤ. چھوٹی آپ ملنا چاہیے نحمده ونصلي على رسوله الأمين الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. میرے واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت مفکر اسلام علامہ پیر سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہم العالیہ، علماء کرام، معزز سامعین حضرات، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو ہے حضرت قبلہ مفکر اسلام حضرت غوث اعظم کی اولاد سے ہیں. یہ تو گویا کہ غیب جانتے ہیں. آپ نے جو فرمایا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں میں اس مسئلے پر ہی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو آج تک بات بھی نہیں میں ان سے کی حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں. لیکن میں جب آپ بات کر رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ لگ گیا میرے دلی رازوں کا. ایک آدمی اب مر گیا ہے، خدا کی بارگاہ میں وہ قبر کے اندر حساب دے رہا ہوگا. اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس نے کوشش یہ کی ہے کہ میری کتاب جو حسب و نسب ہے اس کا رد کروں. اس کے بارے میں آگے بھی کافی لوگوں نے تقریباً بڑے بڑے نامور علماء کا انہوں نے ذکر کر کے تردید کرنے کی کوشش کی ہے. سبحان اللہ. اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر 3 سوالات ایسے پیش کر دیے، کہنے لگے کہ دنیا کے اندر ان 3 سوالات کا جواب ہمارے سوا کوئی جانتا نہیں نہ دے سکتا ہے. میں حضرت قبلہ مفکر اسلام دامت برکاتہم العالیہ پاکستان میں تھے، میں دارالعلوم میں رہتا تھا. جب وہ سوالات میرے سامنے آئے تو 40 دن اور 40 راتیں میری لگی. میں نے جن کتابوں سے انہوں نے سوال کیے تھے، جو عبارتیں انہوں نے وہاں سے نقل کی تھی، وہ تمام میں نے تلاش کر.
جب سوالوں کا ماخذ میں نے تلاش کر لیا تو میرے لیے پھر جواب دینا کیا مشکل تھا، کیونکہ جنہوں نے سوال لکھے تھے آگے انہوں نے جواب بھی لکھے ہوئے تھے۔ تو اہل بیت اطہار کے صدقے میں نے 3 سوالات کے جواب بھی دیے اور حسب و نسب تیسری جلد بھی لکھی، اس وقت تیسری جلد لکھ رہا تھا، سوالوں کے بھی جواب دیے اور 3 سوالات جو ان کے تھے ان کے میں نے جواب دے دیے۔ میں نے کتابوں کے صفحہ نمبر ان کو نہیں بتایا، نہیں میرا یہ منصب تھا کہ ہر چیز اپنی ان کو بتاتا جاؤں۔ عبارتیں میں نے تلاش کر لی، جہاں جہاں وہ عبارتیں تھیں وہ میں نے نکال لی، بڑی بڑی دور کتابوں سے نکالی میں نے عبارتیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل، میرا کوئی فخر نہیں اس بات میں، میں کہوں میں تو سعادت پاک کا ایک ادنا غلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس غلامی پر مجھے رکھے، اور میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کیا کریں، جب نماز پڑھتے ہیں تو درود ان پر ہی پڑھتے ہیں، درود کن پر پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ آپ کی عبادت نماز ہی نہیں ہوتی جب آل محمد پر درود نہ پڑھے۔ تو مفکر اسلام آل محمد ہے، آل محمد پر جب درود نہیں پڑھتے آپ تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی، اور نماز نہ ہو تو عبادت کیا ہوئی؟ آپ کا مسجد میں آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ سوچو تو صحیح، غور تو فرمائیں۔ پھر میں نے ان پر 5 سوالات کر دیے، حسب و نسب تیسری جلد کے اندر موجود ہے۔ آپ بھی مجھے مطلب پتہ نہیں میری کتنی عمر ہے، لیکن یاد رکھیں قیامت تک ان سوالات کا یہ جواب نہیں دے سکیں گے اور جائیں ان کے پاس جو قبروں میں چلے گئے ہیں، وہ ان کے پاس بھی جائیں۔ اب اس آدمی نے جو چلا گیا ہے، اس نے لکھا تھا حسب و نسب کے بارے میں کہ مفتی غلام رسول نے حسب و نسب میں لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام خلفائے راشدین میں سے ہیں، 5 ہیں خلفائے راشدین، حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ 29.5 سال ان کی حکومت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الخلافت بعدی 30 سنۃ، حضور نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت 3 سال ہوگی، 30 سال ہوگی، اور 29.5 سال ان کی خلافت ہے، 6 ماہ خلافت حضرت امام حسن علیہ السلام کی جب تک نہ ڈالی جائے 30 سال پورے ہی نہیں ہوتے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر۔ مولوی عبدالحی ہے دیوبندیوں سے، اس نے اپنے فتاوی عبدالحی کے اندر لکھا ہے کہ حضرت امام حسن کی خلافت راشدہ جو ہے یہ نص رسول سے ثابت ہے۔ حضور کے دادا امام حسن کے دادا پاک نانا پاک حضرت امام حسن کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی خلافت پر نص فرمائی ہے، خلافت پر نص فرمائی ہے۔ علامہ خلیل احمد بیٹوی نے بذل المجہود کے اندر، میں اصل کتاب ایک اور لکھی ہے جس کا میں ذکر آج کرنے کے لیے حاضر ہوں، آج میری طبیعت نہیں تھی ٹھیک، میں حضرت کی خدمت میں صرف حاضر ہوا ہوں اس کتاب کے لیے۔ کتاب میں لکھی ہے تذکرہ حسین، اس کا نام رکھا ہے میں نے، امام حسین علیہ السلام کا ذکر میں نے کیا، اس کے اندر ویسے میں علمی بھی لایا ہوں
اور سبحان امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی، ان کی صحیح کتاب ہے صحیح بخاری، اس میں لکھتے ہیں میں نے صحیح حدیثیں اس بخاری کے اندر جمع کیے ہیں لیکن زیادہ صحیح میں نے چھوڑ دی ہیں، یہ انہوں نے فرمایا ہے، زیادہ صحیح میں نے چھوڑ دی ہیں۔ عبدالعلیم جندی جو ہیں وہ اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں امام بخاری نے تھوڑی سی حدیثیں بخاری کے اندر جمع کی ہیں، فرماتے ہیں میں زیادہ چھوڑ دی ہیں، وہ جو زیادہ چھوڑی ہیں وہ کون سی حدیثیں ہیں جو زیادہ چھوڑی ہیں؟ اس نے صاف لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری اس وقت حکومت کے تسلط و غلبے کی وجہ سے، حکومت کے خوف کی وجہ سے حضرت مولا علی شیر خدا کے شان میں جو حدیثیں وارد تھیں وہ ذکر نہیں کر سکے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی شان میں، اہل بیت اطہار میں وہ کس نے بیان کی ہے؟ بعد میں دوسرے محدثین جو تھے، جب ان کا تسلط عباسیہ کا، امویہ کا، سفیانیوں کا، مروانیوں کا دور ختم ہوا تو پھر جو محدثین لکھنے والے تھے انہوں نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں۔ پہلے میں اس کتاب کے اندر یہ بحث کی ہے، وہ نامور محدثین جنہوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے اہل بیت اطہار کی شان میں، سبحان وہ دوسرے نہیں کر سکے۔ ان محدثین کے تمام اسماء گرامی نام لکھ کے، ان کا سن وفات لکھ کے بحث تقدیم میں اس میں ایک مکمل بحث کی ہے۔ وہ جب آپ کے سامنے آئے گی منظر عام پر وہ پڑھنے کے قابل ہوگی۔ پھر اور بھی بحثیں کی ہیں۔ آخر میں میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اس آدمی نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن خلیفہ راشد نہیں تھے، جو آدمی مر گیا ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ مفتی غلام رسول نے ان امام حسن کو خلفائے راشدین میں شمار کیا ہے حسب و نسب 5 جلد کے اندر، اور آپ خلفائے راشدین میں سے نہیں ہیں، یہ اس نے کہا ہے، اور دلیلیں پیش کی ہیں بڑی غلط۔ جتنے دلائل اس نے پیش کیے ہیں وہ غلط پیش کیے ہیں۔ میں نے یہ ارادہ کر کے کہ اگر حسب و نسب کے جتنے اس نے حسب و نسب پر گفتگو کی ہے، یہ میں پہلے جواب دے چکا ہوں، صرف ایک بحث یہ ہے امام حسن کے بارے میں۔ اس نے لکھا ہے کہ امام حسن خلفائے راشدین سے نہیں ہے، میں اس بحث کو تذکرہ حسین میں لے آؤں، کیونکہ جب حضور ذکر کرتے تھے فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین بھی میرا بیٹا ہے، تو حضور فرماتے تھے سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے دونوں سردار ہیں، جنت کے اندر جتنے لوگ ہوں گے ان کے سردار ہوں گے۔ کون؟ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام سردار ہوں گے جنت کے اندر، جتنے لوگ ہوں گے۔ وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، شباب کا لفظ ہے جوانوں کے، سارے جنت کے اندر دنیا جوان ہی ہوگی، سارے تمام کی عمر 33 سال ہوگی، کوئی بھی بوڑھا وہاں نہیں ہوگا۔ حضرت امام حسن حسین جب جنت کے سردار ہوئے تو جو جنت کا سردار ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے چاہے کسی کو چاہے جنت کے اندر آنے دے، چاہے کسی کو جنت کے اندر نہ جانے دے۔ ثابت ہوا کہ امام حسن اور امام حسین جس کو چاہیں گے جنت میں داخل کریں گے، جس کو چاہیں گے جنت سے باہر نکال دیں گے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی یہ مرضی ہوگی۔ آیت کریمہ جو سورت میں پڑھی ہے وہ اور پڑھی ہے والعادیات ضبحا، اس کو اب چھیڑنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ ایک روایت اس سلسلے کے اندر ذکر کرتا ہوں، حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صاحبزادے ہیں 2، امام حسن حسین صاحبزادے آپ کے اور بھی ہیں، لیکن وہ فاطمی نہیں ہیں۔ حضرت خاتون جنت سے 2 ہی صاحبزادے ہیں آپ کے، ایک امام حسن، ایک امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین کے صاحبزادے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام، جو کربلا میں تشریف لے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھ دیا۔
امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام. امام محمد باقر کی حالات میں میں نے کتاب لکھی ہے، لیکن میری دل میں ایک حسرت ہے جو حسرت جائے گی نہیں ہے. میں یہاں جب آیا تھا تو جتنی میں نے کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کو منسوب کیا ہے میں نے مفکر اسلام کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کتاب کو میں منسوب نہیں کر سکا، کتاب چھپ کر آ گئی. تذکرہ حسین جو ہے اس پر میں نے حضرت قبلہ مفکر اسلام کا نام لکھا ہے. آپ کی اجازت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. یہ ان کا نام لکھنا جو ہے یہ میرے لیے باعث عزت ہے. ان کی شان میں کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ قبلہ مفکر اسلام کی شان میں کیا فرق ہے؟ ان کی تو شان ہی شان ہے، ان کی تو عزتیں ہیں. وہ رسول اللہ کی اولاد ہیں، وہ حضرت امام حسن کی اولاد ہیں. ان کی تو عزتیں ہیں. اللہ نے ان کو اتنی عزتیں دے دی ہیں جو کسی کے حق میں وارد ہی نہیں. ان کے لیے تھوڑی یہ عزت ہے کہ نماز پڑھیں تو آپ کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ تھوڑی عزت ہے، اس سے زیادہ عزت کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں نے تذکرہ حسین پر آپ کا نام لکھا ہے حسب ارشاد. اور جب یہ کتاب چھپ کے آئے گی نا انشاءاللہ تعالی، کتاب آپ کے یہاں ہی آئے گی، تو کتاب جب تقسیم کریں گے نا تو آپ حضرات نے پھر بھی کتاب نے کو آپ نہیں لینا ہے. آپ جو ہدیہ دیں گے وہ سارا ہدیہ جو ہے یہ دارالعلوم قادریہ جیلانیہ جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی طرف چلا جائے گا. وہ جتنا پیسہ ہوگا نا میں نے کیا کرنا ہے، میرا ٹائم پاس ہو رہا ہے. حضرت قبلہ مفکر اسلام دامت برکاتہم العالیہ ہر وقت میرے لیے دعا کرتے رہے. میرے لیے یہی بڑی غنیمت ہے کہ آپ حضرات میرے لیے دعا کرتے ہیں. حضور قبلہ دعا کرتے رہتے ہیں میرے لیے. حضرت امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر علیہ السلام، امام باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کا علم وہ تھا جو نبی نے ان کو دیا تھا. یہ لوگوں کو اس طرح ان کے علم نہیں تھا، میری طرح تیری طرح لوگوں کے گھروں سے ٹکڑے مانگ کے کریمہ نامے پڑھ لینی. ایسے ان کا علم نہیں تھا. ان کو علم رسول پاک سارا منتقل فرما دیا تھا. حضور پاک نے سارے علوم حضرت مولا کو عطا فرمائے. مولا نے اپنی اولاد امام حسن کو عطا فرمائے، امام حسین کو عطا فرمائے، اور امام حسین نے زین العابدین کو عطا فرمائے. امام زین العابدین نے امام محمد باقر کو، امام محمد باقر کو امام جعفر صادق کو، امام جعفر صادق نے موسیٰ کاظم کو، موسیٰ کاظم نے علی رضا علیہ السلام کو. علی رضا کے بارے میں بات کرتا ہوں. امام علی رضا علیہ السلام نے بغداد کی طرف جانا تھا. راستے میں آپ نے نیشا پور سے گزرنا تھا. نیشا پور بہت بڑا شہر تھا. نیشا پور میں محدثین بے شمار تھے. وہاں بڑے بڑے محدث تھے. ایک محدث حدیث کا سبق اس وقت شروع کرتا تھا جب اس کے پاس 1,000 آدمی شاگرد بیٹھتا تھا. ان میں ایک حافظ ابو ذر رازی تھا، بڑا نامی گرامی محدث. دوسرا محمد بن اسلم توسی، اسحاق بن راہوی، بے شمار محدثین تھے. ان کو پتہ لگا کہ حضرت علی رضا علیہ السلام نیشا پور سے گزریں گے. انہوں نے اپنے تمام شاگردوں کو، تمام علاقے میں علماء جتنے تھے ان کو کہا کہ یہاں جمع ہو جاؤ، حضرت امام علی رضا علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ کی زیارت بھی کریں گے اور آپ سے حدیث بھی حاصل کریں گے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے. اب میں وہ واقعہ بیان کرنا لگا ہوں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر بیان کی ہے. جتنی بات کروں گا ساری اعلیٰ حضرت سے نقل کروں گا. جب کسی سے اور سے بات کروں گا تو اس کا نشاندہی کر دوں گا، ورنہ ساری بات اعلیٰ حضرت کی ذکر کروں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امام علی رضا بڑے خوبصورت تھے، چہرے پر پردہ رکھتے تھے. لوگ جو دیکھتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو لوگ دیکھتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے.
حضرت علی رضا بڑے خوبصورت تھے. زلف پاک جو تھی آپ کے کندھے مبارک پر اترتی تھی. حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف لا رہے تھے. آپ نے بتا دیا تھا فلاں ٹائم میں نیشا پور میں پہنچوں گا. تمام محدثین تمام لوگ استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے. جب آپ کی سواری آئی تو حافظ ابو ذر آگے دوڑے, آپ کے قدم مبارک پکڑ لیے, عرض کی رسول اللہ کے بیٹے علیہ السلام کرم فرمائیے, یہ دیکھیں ہزارہ مخلوقات ہر جگہ نظر آ رہی ہے, یہ آپ کی زیارت کے لیے آ رہی ہے, حضور کرم فرمائیں ہم کو زیارت کرایا, چہرہ انور سے پردہ ہٹائیے. جب یہ فرمایا تو حضرت علی رضا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو کہا پردہ پیچھے کر لو. پردہ پیچھے کر لیا. لوگوں نے جب چہرہ انور دیکھا, اعلیٰ حضرت کے بزبان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فرماتے ہیں کوئی کسی نے رونا شروع کر دیا, کوئی زمین پر گر پڑا, اور کوئی زمین جہاں سے وہ سواری آپ کا گھوڑا مبارک گزرا ہے وہاں سے مٹی لے کر اپنے سروں پر ڈالی, اپنے چہرے پر ڈالی. کوئی گھوڑے کے جہاں سم لگے ہیں, جہاں گھوڑے کے سم لگے ہیں وہاں سے مٹی اٹھا لیتا ہے, اپنے چہرے پر ڈالتا ہے. شور غل شروع ہے, لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں. ہر آدمی کی زبان سے نکلتا ہے یا علی رضا ابن رسول اللہ, علی رضا ابن رسول اللہ, رسول اللہ کے بیٹے. لوگ بے ہوش ہے. حضرت حافظ ابو ذر لوگوں کو کہا خاموش ہو جائیں. لوگ خاموش ہو گئے. جب خاموش ہوئے حافظ ابو ذر نے عرض کی اے رسول اللہ کے بیٹے کرم نوازی فرمائیں, حدیث سنائیں ہم کو, وہ حدیث جس میں صرف اہل بیت رسول ہی ہو اور کوئی آدمی نہ ہو. قربان معلوم ہوا جس سند میں رسول کی اولاد آ جائے وہ حدیث اور قسم کی ہو جاتی ہے, اس حدیث کا اور مقام ہو جاتا ہے. حضور ہم حدیث وہ سننا چاہتے ہیں جس میں رسول کی اولاد کے سارے راوی ہوں اور کوئی آدمی راوی نہ ہو. تو حضور نے فرمایا اچھا سنو حدیث. آپ نے فرمایا میرے باپ موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھ سے روایت کی, موسیٰ کاظم نے امام جعفر سے روایت کی, امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام محمد باقر سے روایت کی, امام محمد باقر نے امام زین العابدین سے روایت کی, امام زین العابدین نے امام حضرت حسین سید الشہداء سے روایت کی, سید الشہداء سے روایت کی. سید الشہداء نے مولا علی سے روایت کی. حضرت علی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. رسول پاک نے کی خدمت میں حضرت جبرائیل نے آ کر عرض کیا, جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کا یہ ارشاد ہے. کیا ارشاد ہے؟ اللہ کا ارشاد سنیے. فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی, لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل فی حسنی, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا. جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا, جو عذاب سے محفوظ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. جس نے لا